لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعنة على مستحقها. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه لكميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. معزز اور محترم ناظرین کرام اور سامعین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب گفتگو کر رہے ہیں سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی تعلیم کردہ دعائے کمیل کے اس جملے سے متعلق کہ جس میں میرے آقا نے یہ بات فرمائی کہ خدارا ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن گناہوں کی بنا پر دعا حبس ہو جاتی ہے، دعا روک لی جاتی ہے، دعا رب العزت کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ پروگرام شب جمعہ تک جاری رہے گا اور شب جمعہ ہم سب دعائے کمیل اپنی زبانوں پر جاری کریں گے انشاءاللہ۔ اور شب جمعہ دعا سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر کر دینا ہے کہ جن چیزوں کی بنا پر ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ بڑی اہم ذمہ داری ہے، بڑا اہم یہ پیغام ہونا چاہیے کہ ہم سب اس پر توجہ دیں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے مناجات کرتے ہیں، ہم اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں، ہماری مناجات اللہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ خود اہل بیت اطہار ہی نے بیان فرمائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دادا کی دعا کے اس فقرے کی وضاحت فرمائی کہ جو چیزیں یا جو کام انسان کی دعاؤں کو روک لیتے ہیں وہ 7 عدد ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ وَالذُّنُوبُ الَّتِي تَرُدُّ الدُّعَاء، وہ گناہیں کہ جن کی بنا پر دعائیں روک لی جاتی ہیں، وہ 7 عدد کہ جن میں سے سب سے پہلی میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ انسان کا سوء النیہ، بری نیت کو اختیار کرنا، اور اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ وہ خبث سریرہ، وہ انسان کا اپنے اندر کسی دوسرے کے عمل کو دیکھ کر سوء ظن کا اختیار کرنا، انسان کا دوسروں کے بارے میں دوسروں کے عمل کو دیکھ کر غلط فکر اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ اسلام کی نگاہ میں وہ گناہ ہے کہ انسان کی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے سے روک لیتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا گناہ کہ جس کی بنا پر ہمارے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، ہماری ساری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، والنفاق مع الاخوان، اپنے ایمانی بھائیوں، اپنے مؤمنین برادران کے درمیان انسان کا نفاق اختیار کرنا۔ انسان کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ اپنے ہم ایمان اور برابر کے ساتھیوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اس طرح سے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ بات کہتا ہے جو انہیں پسند ہے، اور جب دشمنوں کے پاس جاتا ہے تو وہ بات کہتا ہے جو دشمنوں کو پسند ہے۔ یہ جو نفاق انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اس طرح سے انسان کوشش کرتا ہے کہ دھوکہ دے، اس طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اپنے مخلصین کو دھوکے میں رکھے، کہ جس کے لیے اسلام نے شدت سے مذمت بھی کی ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان کہ انسان جو دعاؤں کا محتاج ہے، جو دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ ان دعاؤں کے مسئلے میں اپنی دعاؤں کو خود رد کروا دیتا ہے۔ نفاق کی بنا پر
اپنی دعاؤں کے سلسلے میں خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نفاق اختیار کرنے والا انسان سوچتا ہے کہ میں نے سامنے والے کو دھوکہ دیا، جبکہ وہ بھول جاتا ہے قرآن کی نگاہ میں خود اس نے دھوکہ کھایا ہے، نقصان خود اس نے اٹھایا ہے، ضرر خود اس نے کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دوسرے کا نقصان نہیں، خود تمہارا نقصان ہو رہا ہے اس نفاق کی بنا پر۔ قرآن مجید اس سلسلے میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافقین ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اللہ ان کے سلسلے میں وہ پلاننگ کرتا ہے کہ نقصان خود ان کا ہوتا ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے نفاق کرنے والے مرد، نفاق کرنے والی عورتیں اور کفر اختیار کرنے والے افراد سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں جہنم میں ڈھکیل دے گا، جہنم میں قرار دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے کہ انسان اس دوسرے کو جس نے وعدہ کیا ہے رشوت دے کر اپنی بات منوا لے۔ اسی دوسرے انسان کا وعدہ نہیں ہے کہ وہ بھول جائے، بات ختم ہو جائے۔ یہ وعدہ پروردگار کا ہے، یہ وعدہ اللہ کا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، پروردگار کبھی اپنے وعدے کو فراموش نہیں کرتا، اس کے برخلاف نہیں کرتا۔ جو اس نے وعدہ کیا ہے ویسا ہی اس دنیا میں رونما ہونے والا ہے۔ لہٰذا انسان کو اس نفاق سے دور رہنا چاہیے۔ اسی قرآن مجید میں ان نفاق اختیار کرنے والوں کا جب تذکرہ کیا اسی سورہ بقرہ میں، تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، نفاق رکھنے والے جب صاحبان ایمان تک پہنچتے ہیں، مؤمنین کے پاس آتے ہیں، مؤمنین سے ملاقات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں قالوا آمنا، کہتے ہیں کہ ہم سب ایمان لے آئے۔ وہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم تمہارے جیسے ہیں، ہم مؤمن ہیں، ہم تمہارے مثل ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جس موقع کے اوپر یہ تنہائی میں جاتے ہیں، اپنے شیطانوں سے ملاقات کرتے ہیں، اس موقع کے اوپر وہ ان سب سے کہتے ہیں کہ ہم سب تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ انما نحن مستہزئون، ہم جو مؤمنین کے پاس جا کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم جو مؤمنین سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم خود تمہارے جیسے ہیں، ہم جو مؤمنین سے کہہ رہے تھے کہ ہم دائرہ ایمان میں داخل ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو یوں ہی کھیل کر رہے تھے۔ نقصان کس کا کر رہے تھے؟ اپنا نقصان کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کا کھلواڑ بنا دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو اس عذاب میں، طوفان میں لا کے ڈال دیتا ہے جہاں پناہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ لہٰذا انسان یہ نہ سوچے کہ اگر ہم نے مؤمنین کے ساتھ دھوکہ کیا، ہم نے مؤمنین کے ساتھ نفاق کیا تو ہم کامیاب ہو سکتے، ہو نہیں سکتا۔ انسان ناکامیاب ہوتا ہے جب دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، اور کامیاب ہوتا ہے جب انسان ایمان کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من خالفت سریرتہ علانیتہ، وہ انسان کہ جس کا ظاہر اس کے باطن کے برخلاف ہو، وہ جو باطن میں کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور کرے، فہو منافق، وہ انسان منافق ہے۔ کائنم ما کان، وہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، وہ انسان صحیح نہیں ہے، وہ انسان نفاق والا سمجھا جائے گا کہ جس موقع کے اوپر انسان لوگوں کے ساتھ ہو وہ کچھ اور رویہ پیش کرے،
جب تنہائی میں ہو تو کوئی اور رویہ سامنے آئے، یہ نفاق انسان کو ناکامیاب بنا دیتا ہے۔ اور اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی پر توجہ دے، اپنی زندگی کے بارے میں غور کرے۔ آپ سنیں گے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے۔ دیکھیں، اہل بیت اطہار کو منافق نہیں پسند ہے، حتیٰ نفاق کے ذریعے سے اگر وہ اپنے محبت کو بھی ظاہر کرے، اہل بیت کو نہیں پسند ہے۔ سنیں گے آپ، مولا فرماتے کہ لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا، میں اپنی اس تلوار کو اگر کسی مرد مؤمن کی ناک کے اوپر ماروں، علی ان یبغضنی، کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگ جائے، ما ابغضنی، تو وہ ہرگز مجھ سے نفرت نہیں کرے گا۔ مؤمن ہے تو لاکھ تکلیفوں میں ڈالا جائے، وہ امیر المؤمنین سے نفرت نہیں کر سکتا۔ ولو سبب تو دنیا، فرماتے ہیں کہ اگر علی المنافق، منافق کے اوپر ساری دنیا کو لے جا کر میں اس کے قدموں میں ڈال دوں، علی ان یحبنی، کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، ما احبنی، جس طرح سے مشکلات میں ڈالے جانے کے باوجود مومن امیر المؤمنین سے نفرت نہیں کرے گا، فرماتے ہیں پوری دنیا مل جانے کے باوجود اسی طرح سے منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ وہ نفرت نہیں کریں گے مؤمن ہونے کی بنا پر، یہ محبت نہیں کرے گا نفاق کی بنا پر۔ وَذَالِكَ، کیوں مولا؟ کیا وجہ ہے کہ منافق آپ کا محب نہیں بن سکتا؟ کیا وجہ ہے کہ منافق آپ کو نہیں چاہ سکتا؟ فرماتے وَذَالِكَ أَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضِيَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي، جیسا کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر پر یہ حدیث مبارکہ جاری ہوئی ہے کہ فرمایا کہ قال یا علی لا یبغضک المؤمن ولا یحبک المنافق، اے علی تم سے ہو نہیں سکتا کہ کوئی مؤمن نفرت کرے اور ہو نہیں سکتا ہے کہ منافق محبت کرے۔ حضور اکرم نے فرما دیا ہے، لہٰذا مولا فرماتے کہ اب یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ منافق اور مومن کے درمیان دونوں آ جائیں امیر المؤمنین سے محبت کرنے کے لیے، ہو نہیں سکتا۔ اور اسی لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق و کافر، وہاں پر بھی یہی لفظ منافق آیا ہے کہ جو ظاہر بظاہر زبان سے تمہاری محبت کا اظہار کرے لیکن دل اس کا تمہاری محبت سے پوری طرح سے بھرا ہوا نہ ہو، وہ یقیناً تمہارا محب نہیں بن سکتا۔ اس کے معنی ہے کہ نفاق امیر المؤمنین کی محبت کی راہ میں رکاوٹ ہے، لہٰذا اس سے دوری اختیار کرنا ہے، اس نفاق کو اکھاڑ کر پھینک دینا، ختم کرنا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ امیر المؤمنین کی محبت نفاق کے ساتھ جمع ہو جائے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے آپ غور کیجئے، لوگوں کے درمیان جو آواز بلند ہوتی ہے، لوگ جب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، لوگ ایک ساتھ جمع ہونے کے بعد جو آوازیں بلند کرتے ہیں، ان کی بھی اپنی اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کی بنا پہ پتہ چلتا ہے کہ کون کس گروہ کا ہے۔ کیا فرمایا حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارفعوا اصواتکم بالصلاة علی، صلوات جب بھیجو تو بلند آواز سے، کیوں؟ فإنہا تذہب بالنفاق، اس لیے کہ میری ذات پر بھیجی گئی بلند آواز سے صلوات کی بنا پر نفاق دور ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ نفاق کو دور کرو تو امیر المؤمنین کے قدموں میں آؤ گے، نفاق کو ختم کرو تو علی کی محبت آئے گی، اور نفاق ختم ہوگا صلوات کے ذریعے سے، وہ بھی بلند آواز صلوات کے ذریعے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس نفاق کو اپنے وجود سے علیحدہ کرے۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے
کہ جس موقع کے اوپر یہ منافقین میدان محشر میں آئیں. اچھا، اب لوگوں کے درمیان تو بہت زیادہ یہ بات کلیئر نہیں ہوگی کہ یہ منافق ہے یا مؤمن ہے. لوگ تو منافق کو بھی مؤمن سمجھ رہے ہوں گے. میدان محشر میں جس موقع کے اوپر ایک ڈیوائیڈر ہے کہ مؤمن ادھر کھڑے ہیں، منافق ادھر کافروں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اب یہ ڈیوائیڈر کے پاس آ کر یہ منافق آوازیں دیں گے مؤمنین کو، بھائی سنو فلاں صاحب میرے پڑوسی، فلاں میرے دوست، فلاں میرے ساتھی، فلاں میرے مددگار. اب یہ آوازیں دے رہے ہیں مؤمنین کو کہ بھائی ہم بھی تو تمہارے جیسے ہیں، ہمارے نام بھی تو تمہارے ناموں جیسے ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ہم بھی تو روزے رکھتے تھے، ہمیں کیوں کافروں کے ساتھ رکھا گیا؟ ذرا سا ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لو، ڈیوائیڈر کی اس طرف لے کے آ جاؤ. اس موقع پر ان مؤمنین کی طرف سے ان منافقوں کو جو خطاب کیا جائے گا وہ روایت میں وارد ہوا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ منافقین سے مؤمنین کہیں گے کہ یہ 5 برائیاں تھیں کہ جن کی بنا پر تم دنیا میں تو بچ گئے، آج نہیں بچنے والے. وہ 5 برائیاں کیا تھیں؟ پہلی برائی تمہارے اندر یہ تھی کہ تمہارے جسم ہمارے ساتھ تھے لیکن دل تمہارے منحرف تھے. تم ہمارے درمیان ہماری مسجد میں آتے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ عبادتیں کرتے تھے، ہمارے جیسے قرآن پڑھتے تھے، لیکن دل تمہارے کافروں کے ساتھ تھے. پہلا نقصان تو پہلی برائی تھی تمہارے اندر کہ جسم ہمارے ساتھ اور تمہارا یہ جو دل تھا وہ دشمنوں کے ساتھ تھا، اور اس بنا پر تم لوگ آج ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے. اور دوسری برائی یہ تھی تمہارے اندر کہ تم لوگ کوشش کرتے تھے کہ اسلام اور رسالت مآب یہ دونوں العیاذ باللہ ناکامیاب ہو جائیں. آتے تو تھے میرے ساتھ، بیٹھتے بھی تھے، لیکن تمہارا دل یہ چاہتا تھا کہ اسلام ہار جائے، تمہارا دل یہ چاہتا تھا کہ معاذ اللہ اسلام کا رسول ناکامیاب ہو جائے. آج تمہاری وہ تمنا تمہارے ہلاکت کا سبب بن گئی. تیسری برائی یہ تھی کہ تم بظاہر تو ایمان لے کر آئے تھے لیکن تمہارے اندر شک و تردید تھی. تم اپنے بارے میں طے نہیں کر پا رہے تھے کہ رہنا کس طرف ہے. کبھی اللہ کی توحید میں تمہیں شک ہو رہا تھا، کبھی اللہ کی عدالت میں شک ہو رہا تھا، کبھی رسالت مآب کی نبوت اور رسالت میں تمہیں شک ہو رہا تھا، کبھی قرآن مجید کے اللہ کے کلام ہونے میں شک ہو رہا تھا، کبھی قیامت کے بارے میں تمہیں شک تھا، اور کبھی امیر المؤمنین کی ولایت میں شک تھا. یعنی اس کے معنی ہے کہ وہ تمام افراد جو امیر المؤمنین سے دور ہیں اور امیر المؤمنین کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ خود اپنے بارے میں طے کریں کہ وہ ہیں کس طرف. رسول اللہ نے جب صلح حدیبیہ فرمائی ہے تو بڑے بڑے ایسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے یہ جملہ کہا کہ آج تک مجھے رسالت پر اتنا ڈاؤٹ نہیں ہوا جتنا آج ڈاؤٹ ہو رہا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ میدان محشر میں یہ کافروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوں گے. چوتھی جو برائی تھی ان منافقوں کے دل میں کہ تمہارے دلوں میں، یہ مؤمن کہیں گے کہ تمہارے دلوں میں باطل آرزویں تھیں. تم یہ چاہتے تھے کہ جس موقع کے اوپر کافر جیت جائیں، ہمیں دولت مل جائے، ہمیں مال مل جائے، ہمیں مقام و منصب مل جائے، اس لیے اپنے رشتے ادھر برقرار رکھتے تھے. اور اس کے علاوہ 5ویں برائی یہ تھی کہ تم سب مغرور تھے، تمہارے اندر غرور تھا. یہ سوچتے تھے کہ بس ہم سے ہمارے جیسا نہ کوئی سیاست جانتا ہے، نہ کوئی پولیٹکس میرے جیسی جانتا ہے. نتیجے میں تم شیطان کے القاعات، جو شیطان تمہارے ذہن میں دماغ میں باتیں ڈال دیتا تھا، اس پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے. لہٰذا ان 5 برائیوں کی بنا پر دنیا میں تو نہیں تم بچ گئے تھے، آج میدان محشر میں پکڑے جا رہے ہو، آج میدان محشر میں تمہیں سزا ملے گی. لہٰذا اس نفاق سے انسان کو بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نفاق انسان کے وجود میں نہ پایا جاتا ہو. جو صورتیں بیان کی گئی ہیں، میں پہلے وہ صورتیں عرض کر دوں کہ انسان نفاق کو کیسے ظاہر کرتا ہے. تقریباً علماء نے 8 یا 7 صورتیں بیان کی ہیں کہ جن، اور بھی صورتیں ہیں لیکن علماء نے جو صورتیں بیان کی ہیں کہ ان شکلوں میں کبھی کبھی نفاق سامنے آتا ہے. انسان نماز پڑھ رہا ہے،
जिस मौके के ऊपर लोगों के सामने पढ़ रहा है, क्या कहना नमाज का, वो मलकूती नमाज हो रही है कि फरिश्ते भी रश्क कर रहे हैं। लेकिन वही सारा मजमा हट जाए और अकेले कमरे में नमाज पढ़नी पड़ जाए, तो अब ज़रा मंज़र देख लीजिए, कहाँ का रुकू और कहाँ का सजदा, कि ख़ुद भी इंसान को याद नहीं है कि सजदा किया या नहीं किया, ख़ुद एहसास नहीं हो पा रहा है कि मसलन सही तौर पे तशहुद पढ़ाने पर बिल्कुल ना खैरा होकर इंसान जल्दी जल्दी नमाज, ये निफाक की अलामत है, रवायतों में वारिद हुआ है। और इसी तरह से इंसान जिस मौके के ऊपर कुरान मजीद पढ़ रहा है, आलम यह है कि लोगों के सामने तो क्या तजवीद की रियायत और क्या कुरान का लहन है और क्या तरतील के साथ कुरान पढ़ा जा रहा है, और जैसे ही लोगों के दरमियान से हटकर अकेले पढ़ना पड़ गया, अब तो पूछिए मत, अब जो ट्रेन छूटी पहली आयत से तो कब जाके आखिरी आयत पर ठहरी, खुद पढ़ने वाले को नहीं पता चल पा रहा है। इसी तरह से इंसान का आलम यह है कि बकिया इबादतों में भी लोगों के सामने कुछ और है और तन्हाई में इंसान के उस इबादत का अंदाज बिल्कुल अलग है। हत्ता इंसान जिस मौके के ऊपर ज़ियारत पे जा रहा है, मौला के सामने मौजूद है, वही सूरत हाल जो अल्लाह की है, अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानते हुए भी इंसान जब निफाक कर रहा है, तो वही सूरत हाल इमाम मासूम के सामने भी है। कह रहा है दाखिल होते वक्त के अशहदु अन्नका तस्माउ कलामी व तरुद्दु सलामी, पर मौला हम ये गवाही देते हैं कि आप मेरा सलाम सुन रहे हैं, आप मेरे सलाम का जवाब देते हैं, आप जानते हैं कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। इसके बावजूद जब अकेले सलाम कर रहा हो, अकेले ज़ियारत पढ़ रहा हो, तो उसका अंदाज़ कुछ और हो जाता है, और जिस मौके के ऊपर तन्हाई में खड़े हो के ज़ियारत पढ़ रहा हो, अंदाज़ बदल जाता है। ये अंदाज का तब्दील होना, ये इस बात की अलामत है कि लम्मा यदखुलिल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, जो कुरान मजीद कह रहा है कि अभी तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा है, वो यही चीज़ है। इंसान कभी कभी इजहार खुलूस में भी सामने वाले से क्या कहना आपका और क्या कहना आपकी शख्सियत का और क्या कहना आपकी मजलिसों का और क्या कहना आपके अंदाज का इतना निछावर हो रहा है, और दिल में कह रहा है कि क्या झूठ मैं कहना पड़ रहा है, वरना इनकी न मजलिस अच्छी है, न इनका बोलना अच्छा है, न इनका बात करना अच्छा है। पेश नमाज के पास है, क्या अच्छी नमाज आज पढ़ाई आपने, और दिल कह रहा है कि क्या लंबी नमाज पढ़ा दी। उधर आलम यह है कि क्या प्यारी शख्सियत है आपकी, और दिल कह रहा है कि क्या थर्ड क्लास का इंसान है ये जो डबल इंसान के वहाँ मेयार है, ये निफाक है। न करो तारीफ, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो खामोश रह जाओ, अगर नहीं पसंद है तो कम अज़ कम वो तो न कहो जो दिल के बरखिलाफ है। जो दिल में आ जाए वो सब नहीं कह देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी है कि दिल कुछ कहे और ज़बान कुछ और कहे, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। तो दोनों बातों की रियायत करनी ज़रूरी है। इंसान हत्ता एहतराम के मरहले में भी उस शख्सियत का एहतराम करने के लिए अपनी जगह से उठ रहा है, और दिल कह रहा है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल इनके एहतराम का कायल नहीं हूँ, मैं तो इसलिए एहतराम कर रहा हूँ कि दुनिया कहेगी कि ये मैं क्या एहतराम कर रहा हूँ। हत्ता इंसान को एहतियात करनी चाहिए। इमाम हुसैन सरकार सैयद शुहदा इमाम हुसैन के लिए मातम हो रहा है, दिखावे के लिए मातम हो रहा है। क्यों मातम कर रहे हो? नहीं, अगर तेज मातम वाक़ियन इमाम हुसैन के लिए है तो इससे बड़ी इबादत नहीं। लेकिन अगर इमाम हुसैन के अलावा ये कि बगल में खड़ा हुआ कितनी तारीफ़ बाद में करेगा कि क्या कहना तुम्हारे मातम का, ये मातम अगर इमाम हुसैन के लिए है तो फिर इंसान के लिए बाइसे सवाब भी है, बाइसे अजर भी है। यही होना चाहिए। हमारा गिरिया इमाम हुसैन के लिए, हमारा मातम इमाम हुसैन के लिए, हमारी मजलिस इमाम हुसैन के लिए, हमारा तबर्रुक इमाम हुसैन के लिए, हमारा मजलिसों में आना इमाम हुसैन के लिए। जाकिर के नाम पे आ जाना, तबर्रुक के नाम पे आ जाना, ये इंसान के लिए मुनासिब नहीं है। हमारा मिजाज ये होना चाहिए, जहाँ पता चल गया कि मजलिस है, मुझे ख़ुद को पहुँचाना है। फिर ये सवाल, मजलिस कौन पढ़ेगा, इससे क्या ताल्लुक़? जो भी पढ़ेगा ज़िक्र मसाइब में इमाम हुसैन ही का जिक्र करेगा। तबर्रुक में क्या है ये पूछना,
یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم مجلس میں کیوں جا رہے ہیں پتہ چل رہا ہے، حتیٰ مجلس منعقد کرنے والے کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے۔ کیوں یہ احساس پیدا ہو کہ نہیں مجلس میں اگر کھانا کر دیا جائے تو مجمع آئے گا، یہ توہین ہے امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کی۔ کیوں یہ جملہ ہم نے اپنے ذہن میں فکر میں لا کر امام حسین کی توہین کرنے کی کوشش کی؟ امام حسین کی مجلس میں لوگ آئیں گے، آپ مجلس رکھیے، تبرک کی بنا پر لوگ آئیں گے، یہ سوچنا یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے۔ لہٰذا اس قسم کی فکروں کو بدلنا، اس قسم کے احساسات کو بدلنا، اس قسم کے جذبات کو چینج کرنا یہ نہایت درجہ ضروری ہے۔ مجلسیں بہترین عبادت ہیں، ان عبادتوں کو بہترین رہنے دیا جائے۔ ریاکاری کی بنا پر دوسرے تصورات کو لے کے حتیٰ مجلسوں میں تو اب مسجدوں اور امام بارگاہوں کی بنا پہ تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ سرکار سید الشہداء کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے نام پر سارے امام بارگاہ متحد ہو جائیں، ان کے نام پر ساری مسجدیں متحد ہو جائیں، ان کے نام پر ساری مجلسیں متحد ہو جائیں، ان کے نام پر سارے شیعہ متحد ہو جائیں۔ نہ ذاکروں کی بنا پہ آپ تقسیم ہوں، نہ مسجدوں کی بنا پہ تقسیم ہوں، نہ امام بارگاہوں کی بنا پہ آپ تقسیم ہوں، نہ مجلس کرنے والوں کی بنا پہ آپ تقسیم ہوں، حتیٰ انجمن کی بنا پر۔ آپ کیوں مجلس میں نہیں یار کریں؟ نہیں وہ فلاں انجمن آج ماتم کرے گی، یہ کیا مطلب ہوا؟ ہم نے کیوں ڈیوائیڈ کیا؟ اس ڈیوائیڈیشن کی بنا پہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو اہل بیت اطہار جو ہم سے چاہ رہے تھے اس کی ہم نے مخالفت کی؟ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب جس موقع کے اوپر اہل بیت اطہار کے لیے آگے بڑھیں، مخلصانہ طور پہ آگے بڑھیں۔ محمد بن عبداللہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے جا کر منصور دوانیقی سے چھٹے امام کی شکایت کی تھی۔ یہ وہی محمد بن عبداللہ ہے کہ جو چھٹے امام کے پاس آ کر بیٹھتا تھا، چھٹے امام کے درس میں شرکت کرتا تھا، چھٹے امام سے علم لیتا تھا اور مولا کی تعریف کرتا تھا۔ گیا جا کے محمد بن عبداللہ سے محمد بن عبداللہ گیا اور جا کر منصور دوانیقی سے یہ شکایت کی کہ تمہیں پتہ ہے کہ مولا کیا کر رہے ہیں؟ وہ ابھی انہوں نے معلّہ بن خنیس سے کہا ہے کہ اسلحے جمع کرو تاکہ منصور کے خلاف بغاوت کی جائے۔ اچھا، اللہ نے ان دشمنان اہل بیت کو ظالم بھی بنایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ احمق بھی بنایا تھا۔ عقل تو تھی نہیں، بس کہہ دیا اور اب دوڑ پڑے۔ چھٹے امام کو بلایا اس منصور نے اور کہا کہ آپ نے یہ حکم دیا ہے معلّہ بن خنیس کو کہ وہ اسلحے جمع کریں تاکہ میرے خلاف بغاوت کریں۔ مولا نے فرمایا کہ نہیں، میں نے معلّہ بن خنیس سے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، میں نے اسلحے جمع کرنے کے لیے ہرگز نہیں کہا ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ جب امام کوئی بات کہے تو اب تو ممکن نہیں ہے کہ سامنے والا باور نہ کرے، یقین نہ کرے۔ امام کے بیان کا وہ وقار تھا کہ منصور کو یقین ہو گیا۔ بلایا محمد بن عبداللہ کو بلایا، وہی جس نے شکایت کی تھی کہ پتہ ہے کہ امام نے تمہارے خلاف اسلحے جمع کرنے کے لیے معلّہ بن خنیس سے کہا ہے۔ بلایا، سامنے آیا محمد بن عبداللہ، سامنے آیا، مولا کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور منصور نے کہا کہ یہی ہے کہ جس نے بتایا ہے کہ آپ اسلحے جمع کر رہے ہیں۔ مولا نے کہا محمد تم تو میری تعریفیں کرتے تھے، تم تو میرے پاس آ کر میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا جملے کہتے تھے۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اللہ کی قسم کھا لو کہ میں نے یہ بات معلّہ بن خنیس سے کہی ہے۔ محمد بن عبداللہ نے امام کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی، اور آپ سنیں گے اسی وقت زمین پر گرا اور مر گیا۔ کیوں؟ امام معصوم کی شکایت، نفاق اور جھوٹی قسم، ان تینوں چیزوں نے محمد بن عبداللہ کو تباہ کر دیا۔ انسان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس مسئلے میں، خاص طور سے معصومین کے مسئلے میں اگر نفاق ہے
تو بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ اسی میدان کربلا میں بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے سرکار سید الشہداء کو اپنے ہاتھوں سے خط لکھا تھا کہ مولا آ جائیے، لیکن نفاق کا عالم یہ تھا کہ پھر سامنے آ کر کھڑے ہیں جو جنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نہ ان کو دنیا ملی، نہ ان کو دین ملا۔ ہاں البتہ قاتلان حسین میں شامل ہونے کی بنا پر قیامت تک ان پر اللہ کی طرف سے، ملائکہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے لعنت ہو رہی ہے۔ ہاں امام حسین کا تو کرم یہ تھا، سامنے والے کا نفاق تھا، اور ادھر امام حسین کا کرم یہ تھا، جس لشکر کو امام حسین نے اس عالم میں جو ہلاک ہو رہا، اس عالم میں اس لشکر کو پانی پلایا تھا، لیکن جب میرا آقا میدان کربلا میں 6 ماہ کے بچے کو لے کے آیا، ایک زبان کی جملہ نہیں فرمایا کہ کل جب تم پیاسے تھے تو میں نے پانی پلایا تھا، آج میرا اصغر پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ ایک دفعہ بھی یہ جملہ نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آؤ میرے بچے کو پانی پلا دو، یہ کہا ہے، لیکن احسان نہیں جتایا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی حسین کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ کیا گزر گئی ہوگی امام حسین کے دل پہ کہ آج دشمنوں سے پانی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ہاں عزاداروں، لیکن ظالم قوم سامنے کھڑی تھی، ادھر حسین پانی کا مطالبہ کر رہے تھے، ادھر سے شعبہ تیر فضاؤں میں چلایا جا رہا تھا۔ جب بھی دشمن اپنے تیر کو اٹھاتا ہے تو یہ ضرور دیکھتا ہے کہ جہاں پہ تیر جا کے لگنا ہے وہ کتنی کشادہ جگہ ہے۔ اے حرملہ، کیا تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ تیر بڑا ہے، اصغر کا گلا چھوٹا ہے؟ اسی لیے جب یہ تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا ہے تو دوسرا حصہ امام حسین کے ہاتھوں میں پیوست ہو گیا تھا۔ ہاں گلا اتنا چھوٹا تھا کہ اس گلے میں یہ تیر پیوست بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ حسین نے بھی علی اصغر کے چہرے پہ اپنا چہرہ رکھ دیا، اے بیٹا اصغر، تمہیں حسین دنیا میں تو پانی نہ پلا سکا، لیکن تمہارے دادا حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَيْهِ بِحَقِّ الزَّهْرَىٰ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کا واسطہ ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو حضرت کی خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔